اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ 152 نمبر کی آیت اس سے پہلے بھی پڑھی گئی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 152 اور 153 اور 154 نمبر کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے 5 باتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں یعنی 152 نمبر کی آیت میں ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم لوگ اپنی مرضی سے جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو وہ حرام وہ چیز نہیں ہوتی، یا جن چیزوں کو تم حلال قرار دیتے ہو وہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ میں جن چیزوں کو حرام قرار دینا وہ چیز حرام ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی تھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے جس کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز بیان اللہ نے کی ہے وہ ہے والدین کی اطاعت اور خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے اس بات کو کتنا اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر شرک کے بعد ماں باپ کو ایذا پہنچانا اور اس کو تکلیف پہنچانا دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے۔ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کو بیان نہیں کیا بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کو راحت رسانی کے جو بھی کام ہو سکتے اس کے راحت رسانی کے لیے کوشش کرنا۔ قرآن کے اندر دیکھیے 3 چیزیں ساتھ ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کو انجام دو۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر کی جو چیز بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت و فرما برداری کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کے اندر دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس مضمون کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ کس طرح بیان کیا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْ، میرا بھی شکر ادا کرو، میرے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ دیکھیے کتنا اہم مضمون بیان کیا۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، میرے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ تو قرآنی آیات جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ بے شمار آیات قرآنیہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، بے شمار احادیث جس کو میں اس قلیل وقت میں بیان نہیں کر سکتا لیکن چند احادیث میں بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل اعمال کیا ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل اعمال میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو ان کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے، نماز کو ان کے اوقات میں پڑھی جائے۔ اس کے بعد پوچھنے والے نے یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے دوسرے نمبر پر، نماز کے بعد دوسرے نمبر پر۔ اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ذلیل ہو گیا وہ شخص، 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 4 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بار بار، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 مرتبہ آپ نے فرمایا ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کو جس نے پایا، یا والدین میں سے یعنی ماں باپ میں سے جس نے کسی کو پایا، دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، اور اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ہوا، اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمائی تھی۔ رمضان کے ذکر میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 آدمیوں کے بارے میں بد دعائیں فرمائی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا عبادت کر کے اس نے وہ جنت کا حقدار نہیں بنا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف نہیں پڑھا، اور تیسرا وہ آدمی جس نے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس نے جو اس کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تینوں پر بد دعائیں فرمائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بد دعاؤں پر آمین کہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ وہ بد دعا کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وزن پیدا ہو گیا کہ بد دعا کرنے والے اتنے بڑے فرشتے اور بد دعا پر آمین کہنے والے اتنے بڑے رسول ختم الرسول آمین کہنے والے، بتائیے اس بد دعا کے اندر کتنی شدت پیدا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو۔ کون آدمی مرنا چاہتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو مرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ عمر میں زیادتی اگر کسی کی خواہش ہے اور رزق میں اگر کسی کو چاہیے برکت ہو، اضافہ ہو، تو والدین کی خدمت کرے، والدین کو ایذا نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی گناہ ہیں، یہ حدیث سننے کے لائق ہے، جتنے بھی گناہ ہیں اس پر کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دنیا میں عذاب ملے، دنیا میں سزا ملے، کوئی ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والوں کو بھی دنیا میں سزا ملے، عذاب ملے، کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ شراب پینے والا شراب پیتا اس کو عذاب اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مبتلا کرے، کوئی ضروری نہیں۔ زناکاری کرنے والا زناکاری کا ارتکاب کرتا اس کو سزا ملے دنیا میں، کوئی ضروری نہیں۔ آخرت میں اللہ کی مرضی ہے، مسلمانوں کو اللہ چاہیں گے بخش دیں گے یا جہنم کے اندر ڈال کر کے پھر جنت کے اندر ڈالیں گے۔ لیکن ماں باپ کو ایذا پہنچانے کا گناہ، ماں باپ کو اذیت پہنچانے کا گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ماں باپ کو ایذا پہنچانے کی سزا دنیا میں نہیں پائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب تک ماں باپ کو ایذا پہنچانے کی سزا دنیا میں نہیں پالے گا وہ، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ مجھ کو اس وقت ایک واقعہ یاد ہے، بیان کر کے ختم کرتا ہوں، بہت بڑا مضمون ہے جس کو ہم اس قلیل وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے عابد اور زاہد صحابی تھے۔ جب ان کی موت آنے لگی تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، زبان رک جا رہی تھی، کلمہ پڑھنے سے زبان پر رکاوٹ ہو رہی تھی۔ تو بہت سارے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ
فلاں صحابی کا انتقال ہو رہا اور اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہش مند تھے اور حریص تھے کہ ساری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائے، جنتی بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے دیکھا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، پوچھا کہ کیا اس کی والدہ زندہ ہیں، باپ زندہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ باپ تو نہیں ہے، البتہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو ماں، اس کی غلطیوں کو تم معاف کر دو، تمہارے بیٹے کو اس وقت دیکھو کتنی اذیت پہنچ رہی، تکلیف ہو رہی، کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا، تم اس کی غلطی کو معاف کر دو، اگر اس کو تم نے اس لیے تم کو زندگی میں تکلیف پہنچائی، ستایا، پریشان کیا، اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ پہلے سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ہمارا بیٹا بہت نیک ہے، پارسا ہے، زاہد ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، دل کو روزہ رکھنے والا ہے، لیکن میرے ساتھ ان کا سلوک اور ان کا رویہ اچھا نہیں، ہمیشہ جب بیوی اور میرے درمیان کوئی مسئلہ پیش آتا یہ بیوی کو ترجیح دیتا، بیوی کا ساتھ دیتا، اس لیے جو ہے میں اس سے ناراض ہوں اور اس سے میں خوش نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو معاف کر دو، انہوں نے کہا میں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لکڑی لے کر کے آؤ۔ تو اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ لکڑی کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جلاؤں گا اور جلا کر کے تیرے بیٹے کو اس کے اندر ڈالوں گا۔ بس وہ تڑپ گئی۔ ماں جو ہے، ماں کا دل ایسا رہتا ہے کہ کتنی بھی ناراض ہو لیکن اگر بچہ اس کو ماں کہہ دے ساری شکایت، ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لفظ ماں اس کے اندر اتنی محبت اور اتنی چاچنی ہے، کتنی بھی وہ پریشان ہو، کتنی بھی دکھی ہو، کتنی بھی اس کو آپ تکلیف پہنچا دیجئے لیکن ایک مرتبہ محبت سے ماں کہہ دیجئے، ساری تکلیف، ساری اذیت وہ بھول جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میں لکڑی کے اندر آگ لگاؤں گا، تیرے بیٹے کو اس کے اندر ڈال کر کے جلاؤں گا۔ بس وہ تڑپ گئی، یا رسول اللہ میری نظر کے سامنے، میری موجودگی میں میرے بیٹے کو آپ آگ کے اندر ڈالیں گے، میں اس کو کیسا برداشت کروں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہاں معاف نہیں کیا تو جہنم اس سے ہزاروں گنا زیادہ سخت عذاب کے اندر مبتلا اس کو ہونا پڑے گا، آگ کے اندر ان کو جلنا پڑے گا، اس لیے تم دنیا کے اندر معاف کر دو۔ تو اس نے فوراً ہی معاف کر دیا، یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کی ماں نے جیسے ہی کہا کہ میں نے معاف کر دیا، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، فوراً اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر بھی ماں باپ کو ستانے والے کو عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا، اور جب تک عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یعنی سورہ انعام کے 152 نمبر کی آیت میں جو 10 اور اس کے بعد کی آیات میں جو 10 چیزوں کا حرام اللہ نے قرار دیا، سب سے پہلی چیز جو ہے شرک، اس کے بعد والدین کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر بیان کیا۔ ایک اور بات چھوٹی سی یاد آ گئی کہ اگر ماں باپ مر جائیں، باپ مر جائے تو اس کے ساتھ ساتھ باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، حسن سلوک کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ اور اگر کسی کے ماں باپ مر گئے اس کی زندگی میں اور بچوں نے ستایا تھا، ماں باپ کو پریشان کیا تھا، دکھی کیا تھا، اور ناراضگی کی حالت میں ماں باپ مر گئے، تو اس کے لیے شریعت نے بھی دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں کرے، قرآنی آیات پڑھے، ثواب جو ہے کوئی دوسرا نیکی کا کام کر کے اس کو جو ہے پہنچا دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں شمار کریں گے۔ کسی کے ماں باپ اگر مر گئے، زندہ نہیں ہیں، اور اس سے ناراض ہو کر کے مر گئے، تو شریعت نے کہا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، قرآن آیات پڑھ کر کے، صدقہ خیرات کر کے، کوئی اچھا کام کر کے ماں باپ کو پہنچاتا رہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس بچے کو، اس کی اولاد کو فرما برداروں میں شمار کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔